میں شہید ہو گئے میرے بھائی، اور اس میں میرے 3 کزن ہیں، میرے 2 ماموں کے بیٹے ہیں، میرا خالہ کا بیٹا ہے اور میرا بھانجا ہے، اس میں 18 سال کا میرا بھانجا۔ کیا اب تک کوئی حکمرانوں کی جانب سے، صوبائی حکومت، وفاقی حکومت، کوئی داد رسی کے لیے کوئی آپ لوگوں سے رابطہ، کچھ بات چیت ہوئی، کچھ کیا گیا؟ جی، ہر دفعہ یہی دھرنے ہوتے ہیں یہاں پر، کئی بے قصور جانوں کو یہاں پہ شہید کر دیا گیا۔ ہر دفعہ جب دھرنے ہوتے ہیں، ان کے مطالبات ہوتے ہیں کہ ہمارے قاتلوں کو ہمارے حوالے کر دیا جائے، ہمیں انصاف دے جائے، لیکن یہ صرف ان کی باتیں ہوتی ہیں، نہ ہمیں آج تک کوئی انصاف ملا ہے، نہ کوئی قاتل آج تک پکڑا گیا، صرف یہ حکومت کی باتیں ہوتی ہے۔ یہ ریاست مدینہ کا انصاف ہے۔ عمران خان جو بڑے چیخ چیخ کے بولتے تھے الیکشن سے پہلے کہ میں ریاست مدینہ بناؤں گا، یہاں پہ کوئی قتل نہیں ہوگا، کوئی ایک بلی تک کو مطلب چھو نہیں سکتا ہے، ذبح نہیں کر سکتا ہے، تو یہاں پہ بھائی آپ لوگ بندے ذبح کر رہے ہو، تو یہ ریاست مدینہ کا انصاف ہے؟ آپ لوگ نے کربلا کا منظر بنا دیا ہے، کوئٹہ کو، بروری شہر کو، یہاں پہ کوئی ہزارہ کمیونٹی کا ایک بندہ بھی یہاں پہ سیف نہیں ہے۔ آمنہ بی بی، آپ بتائیے ان واقعات میں ملوث کون لوگ ہیں؟ یہ حکومت کی نااہلی ہے، سراسر یہ حکومت کی نااہلی ہے۔ یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ ہمیں تحفظ دے، وہ آپریشن کر کے ان جگہوں کو سیو کرے ہمارے لیے۔ تو یہ جو گروپ سارے الزام اپنے اوپر لے لیتے ہیں، میں نہیں مانتی ہوں ان گروپوں کو۔ آمنہ بی بی، آپ کا بیٹا احمد شاہ وہ بھی اس افسوسناک واقعے میں شہید ہوا ہے، یہ صحیح ہے بات؟ احمد شاہ بیٹا ہے میرا، 18 سال کا ہے۔ اس کو ظاہر ہے محنت مزدوری کے لیے، سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے۔ کرونا کا جو مسئلہ ہوا اس کی وجہ سے دوبارہ کالجز، اسکول وغیرہ بند ہو چکے تھے، تو پھر اس بچے نے کہا کہ اگر کالج بند ہے، چلو میں گھر میں بیٹھا کیا کروں گا، میں جا کے 4 پیسے کماؤں گا، میں جا کے اب آگے کی پڑھائی کے لیے کچھ کام کروں گا۔ تو یہ تقریباً 3 ماہ سے کام کے لیے لیز گیا تھا اپنے ماموں کے ساتھ، یعنی میرے بھائی کے ساتھ۔ اور آمنہ بی بی، آپ کے کوئی مطالبات ہوں تو وہ بھی بتا دیں۔ ہمارا مطالبات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب خود تشریف لائیں، ان جنازوں کے اوپر ایک دفعہ جا کے دیکھیں ان کو کہ کتنی بے دردی سے ان کو جانوروں کی طرح ذبح کر دیا ہے۔ وہ غور کریں ان جانوں پر، ان ماؤں پر، ان بہنوں پر جو اتنی سخت سردی میں بائی پاس روڈ پہ دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کو خود احساس ہوگا کہ ہم کتنے مجبور ہیں، ہم کتنے تھک چکے ہیں اپنے جنازے اٹھا کے۔ اللہ گواہ ہے کہ کوئی بھی سردی، کوئی بھی جنوری، کوئی بھی دسمبر ایسا نہیں جاتا ہے جو کوئٹہ میں حادثہ نہیں ہوتا ہے، پھر ہمیں مجبوراً اس سردی میں دھرنا دینا پڑتا ہے۔ اپنی جان کی تحفظ کے لیے، اپنی جو ہمارے مرد حضرات جا کے کام کرتے ہیں ان کی تحفظ کے لیے ہم دھرنے دیتے ہیں تاکہ حالات بہتر ہو جائے، لیکن ہماری آواز سننے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ ہم اتنے مظلوم قوم ہیں کہ آ کے ہمارے جو معتبرین ہیں وہ آ کے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حالات بہتر ہوگا، آگے مزید آپ لوگوں کی لاشیں نہیں گریں گے، مزید آپ مزدور طبقے کو نہیں مارا جائے گا، اور